محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، رب راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے منزل پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے۔ تمہاری دعائیں تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ بہتر وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیزو، جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو۔ کیا پتا تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ تو بس مایوس نہ ہو اور رب سے مانگتے رہو، وہ ان قریب تمہیں عطا کرے گا۔ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی کو نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر بہت جلدی دعائیں قبول کر لے گا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دے گا۔ پیارے عزیزو، جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے، تو مقدر بھی لکھنے والا اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبول ہوگی۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ میری خواہش ہے، میری دعائیں ہیں، کن سے فیکن کا سفر طے کر لیں، تجھ سے لگی میری امید حقیقت بن جائے، میری یہ خواہش پوری کر دے۔ اگر آپ کو کوئی اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی، اور دعاؤں میں بھی۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ رب ہماری پہلی یا آخری امید نہیں، بلکہ وہ واحد امید ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں، تمہاری زندگی کو ایسے روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے مجھے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ بس کچھ صبر کرو، سب مل جائے گا آپ کو۔ جب تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور جس دن رب تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ دعاؤں سے وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں
جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا، مت بھولو، سب اللہ کرتا ہے اور اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ دعاؤں کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ دعا مقدار نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے اور وہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے ہر غم پریشانی کو دور کر دے گا۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ پاک، میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی۔ پریشان کیوں ہو؟ یہ آزمائش بھی بہت جلد گزر جائے گی۔ یا اللہ، میرے انتظار کو کم کر دے۔ میری دعائیں جو تیری قبولیت کی نظر میں ہوں ان پر کن کہہ دے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ جو سکون اللہ تعالیٰ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا میں کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں تم بھول جاتے ہو یقین کرتے ہو اللہ پر؟ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا؟ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہے۔ بہت جلد بستر ہمارے بدل جائیں گے۔ یا رب، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ابھی جو تم تکلیف میں ہو، تمہیں لگ رہا ہوگا شاید تمہیں تمہارے صبر کا صلہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ یقین رکھیں، دعا قبول ہوں گی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا یہ جو غم ہے نا، کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے بدلے خوشیاں آئیں گی۔ آپ یقین رکھیں، خوشیاں بھی آئیں گی۔ شاید تمہارے اوپر آنے والی آزمائش بھی ہمیشہ کے لیے لگ رہی ہو، مگر یقین مانو یہ آزمائشیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ وہ بہترین منزلیں جس کے بارے میں تمہارا گمان بھی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنبھال رکھی ہیں تمہارے لیے۔ دیکھنا، جلدی ہی وہ دے گا۔ وہ بس اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا بندہ کہیں مایوس تو نہیں ہو جاتا ہے میری اس آزمائش سے؟ آپ مایوس کبھی نہ ہونا۔ اگر آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو صبر کریں، پریشان نہ ہو۔ جہاں سے اللہ نے آپ کا رشتہ ہونا لکھ دیا ہے وہیں سے ہوگا۔ نکاح ہو کر بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس پر بھی صبر کریں اور کرتے رہیں۔ اللہ جلد اولاد سے نوازے گا۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے یا آپ کو بدنام کرے، اس پر بھی صبر کریں۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بعد آپ کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ جس کا جیسا صبر ہوگا اسے ویسا ہی نوازا جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو یہ یاد کر لو کہ اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ جس دن بندے کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، بس اللہ فرما دیتا ہے کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی اللہ پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ دیکھنا آپ، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کر رہتا ہے۔ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، ہم بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یہ میرے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔
جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ انسان جب کچھ برا کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جتنا رزق ملنا ہے وہ مل کر رہے گا اور ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دنیا کی دولت رب انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف اپنے پسندیدہ بندے کو دیتا ہے۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔